بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یعنی برائی سے روکیں۔ تو اس لیے اسلام میں امر بالمعروف کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ ایز اے عالم دین وہ علماء حق ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، والدین کی عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں، خوش اخلاقی کا درس دیتے ہیں، صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، حقوق اللہ کا درس دینا، حقوق العباد کا درس دینا، سچائی کا درس دینا، یہ ہے امر بالمعروف۔ پھر نہی عن المنکر، اور منکرات میں یہ ہے کہ بے حیائی سے روکنا، خودکشی سے روکنا، قتل ناحق سے روکنا، رشوت اور سود سے روکنا، والدین کی نافرمانی سے روکنا، لڑائی جھگڑے سے روکنا، فضول باتوں سے روکنا، منع کرنا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مذہب کے روپ میں ایسے مولوی ہیں جن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، لیکن صد افسوس کہ انہوں نے امر بالمعروف کو نعوذ باللہ نہی عن المنکر ہی بنایا ہوا ہے، امر بالمعروف کو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، حالانکہ یہ امر بالمعروف ہے۔ خیراتیں کس لیے کرتے ہو؟ ایصال ثواب کس لیے کرتے ہو؟ میلاد النبی کیوں پڑھتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صلاۃ والسلام پڑھتے ہو؟ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف لوگوں کو، مسلمانوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ کیا صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں؟ کیا قرآن پاک میں اللہ نے نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہیں، محافل سے جاتے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں اہل بیت کی اللہ نے تعریف نہیں فرمائی کہ ان کو تطہیرہ فرمایا؟ لیکن وہ مولوی مذہب کے نام پر اہل بیت کے پاک اماموں کو، حسن و حسین کو، ان بزرگوں کو جو باغی کہے اور یزید کو اپنا پیشوا مان لے، اور کیا حضور کے صحابہ کرام کے لیے اللہ نے فرمایا رحماء بینہم؟ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش وہ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مذہبی کہلواتے ہیں اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ کیا حرم مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ نے احترام ہمیں نہیں بتایا؟ امر بالمعروف تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کا حکم دیں، ہم ان کو والدین کی عزت کا حکم دیں۔ امر بالمعروف یہ ہے اہل بیت کی غلامی اور ان کی محبت کا سبق دیں، حضور کے صحابہ کا احترام بتائیں، والدین کی عزت بتائیں، یہ ہے امر بالمعروف۔ صلاۃ والسلام پڑھنے کا کہیں جو قرآنی حکم ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیں، قرآن و سنت سے صدقہ و خیرات کا حکم ہے۔ دعا سے نہ روکیں، دعا مانگنے کی
تلقین کریں یہ امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر تو یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، فساد نہ کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اور انہوں نے امر بالمعروف کو نہیں عن المنکر بنایا ہوا ہے۔ جنازے کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو؟ قبر پر اذان کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اذان دیتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے جب قبر پر ہم اذان دیتے ہیں تو شیطان کو بھگانے کے لیے دیتے ہیں، شیطان کے شر سے وہ جو قبر میں مومن ہے یا مومنہ ہے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں، وگرنہ یہ خلل ڈالتا ہے کہ نکیرین سوال کرتے ہیں من ربوں کا، یہ خبیث ملعون لعین شیطان کہتا ہے کہ مجھے کہہ دو کہ یہ ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، تو اس مطلقاً اذان کی فضیلت کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہم قبر پر اذان دیتے ہیں۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کو اللہ نے تطہیرہ فرمایا، ہم ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صحابہ کا احترام ہے کہ پہلو مصطفیٰ میں صدیق و فاروق لیٹے ہوئے ہیں۔ حرم مصطفیٰ کا احترام ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ جو ان کی توہین کی طرف جائے گا، انکار کی طرف جائے گا، وہ امر بالمعروف سے ہٹا ہوا ہے، اور جو بے حیائی اور برائی اور بری باتوں سے نہیں روکتا، دعاؤں سے درودوں سے روکتا ہے، اس بدبخت نے اچھے افعال کو، امر بالمعروف کو نعوذ باللہ نہیں عن المنکر میں بدل دیا ہے کہ اس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باطل مولویوں کے شر سے ہمیں بچائے، اور علماء حق وہ ہیں جو امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر سے روکیں۔ اور امر بالمعروف میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، درود، سلام، یہ سب چیزیں امر بالمعروف میں ہیں۔ صدقہ و خیرات کا کرنا، یہ سب امر بالمعروف میں ہے۔ ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ سب امر بالمعروف ہے۔ ہاں، نہیں عن المنکر کیا ہے؟ گناہوں سے، بے حیائی سے، والدین کی نافرمانی سے، خودکشی سے، قتل ناحق سے، جوا سے، شراب سے اور شرک سے روکا جائے، یہ ہے نہیں عن المنکر۔ تو اللہ تعالیٰ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اولیاء اللہ کا جو مذہب ہے وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں، اور مریدوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے، اور جنہوں نے امر بالمعروف کو نہیں عن المنکر بنایا ہوا ہے ان بدبخت مولویوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔